پھر سج رہے ہیں ظلم کے دربار اب تو آ، پھر آگ پھر وہی در و دیوار اب تو آ، کعبے پہ پھر ہے ظلم کی یلغار اب تو آ، دن ڈھل رہا ہے، پوری توجہ، دن ڈھل رہا ہے، وقت کو تازہ اڑان دے، آئے امام عصر حرم میں اذان دے، تو آواز بلند صلوات۔ آغا جناب علامہ سید اسد عباس بخاری صاحب آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرجہ شریف۔ ناد علی نظر العجائب تجد ہونا لکاف نوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یا امام المنتظر، الجل، یا الجل، امام المنتظر، الجل، یا وارث خون حسین، الجل، یا وارث خون عباس۔ میرا پہلا خطاب تو نہیں ہے آپ کی پرچی میں، میرا دوسرا خطاب ہے۔ یہ میں آپ سے اللہ جل کے نعرے بھلا کیوں لگوا رہا ہوں؟ آج مولا کو بلا رہے ہو، اس کا وعدہ ہے جو مجھے بلائے گا وہ مر بھی گیا میں اس کی قبر پہ اس کو بلاؤں گا۔ جس طرح نعرہ حیدری لگاتے ہو ماشاءاللہ، اللہ جل بھی لگا کر ثابت کیا کرو دنیا والوں کو کہ ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے۔ کوئی بھی نعرہ لگوائے، اور خاص طور پہ نقیب ممبر آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، جب بھی آپ کسی کو پڑھنے کی دعوت دیں ضرور الاجل کا نعرہ لگوایا کریں۔ سردار ہر مجلس میں تشریف فرما ہے، بادشاہ موجود ہوتے ہیں، سارا دن کی مجلس ہو ان کا تذکرہ ہی نہ ہو، وہ کیا سوچتے ہو؟ کوئی بلانے والا ہی نہ ہو، کوئی گزارش کرنے والا ہی نہ ہو۔ یہ تو اس کا بیٹا ہے جس نے کوفہ والوں کے جھوٹے خط پہ مدینہ چھوڑ دیا۔ بے مہربان، بہت شکریہ۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو دعوت دیا کریں ضرور بادشاہ کے الاجل کے نعرے بلند کیا کریں۔ تیسری اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ چھوٹی نسل ہے نا، بچے ہماری اولادیں ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا ہے جس نے آنا ہے۔ الاجل کا مطلب ہے جلدی آ۔ یہ جی جلدی آ کیوں کہتے ہو؟ الاجل 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 مولا کو کیوں کہتے ہو؟ پہلی بات یہ ہے ہم نہیں کہتے، فرمان معصوم ہے کہو۔ دوسری بات کہا جاتے نوجوانوں کے لیے درس کے ٹائپ پہ تھوڑی سی تمہیدی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہا جاتا ہے کہ جی جلدی کام شیطان کا ہے۔ کیا ضرورت ہے مولا کو کہو کہ جلدی آ جلدی آ جلدی آ؟ جلدی نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا شیطانی کام جو جلدی والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے ہوتے ہیں، جو رحمانی نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے عرض کرتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں دیکھتا آ رہا تھا روڈ کے حوالے سے، سولنگ کے حوالے سے،
غالباً پچھلے سال خطاب تھا، پیچھے میں کر گیا تھا، اس کے بعد اس سال دوسرا خطاب ہے۔ میں نے یہاں دیکھا پیچھے پانی کا بھی کافی مسئلے ہیں۔ آپ کے علاقے کا کوئی بندہ منسٹر بن جائے، توجہ کیجئے گا، میں بڑی آرام سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی منسٹر بن جائے، آپ کو پتہ ہو کہ جب یہ منسٹر بن گیا تو اس کی وجہ سے ہماری گلیاں پکی ہو جائیں گی، ہمارے روڈ اچھے ہو جائیں گے، پانی ہم تک آسانی سے پہنچ جائے گا، سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ ایمان سے بتاؤ کیا کہو گے، جب مرضی ہو آنا یا جلدی آنا؟ میں کیا بات ہے، میں بہت شکریہ، کیا کہو گے؟ جلدی آ۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے علاقے کی تقدیر بدل گئی۔ اب بات جلدی پہ آ گئی تو پھر جلدی پہ عرض کرتا جاؤں، مومنوں کی تقدیر کے بدلنے کا نام ہے مہدی کا جلدی آنا۔ میں بہت شکریہ، مہربانی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے تو خطبہ ہی نہیں پڑھا، میں نے بات یہیں سے شروع کر دی۔ میں نے کہا ٹائم اپنا بھی اور آپ کا بھی زیادہ لمبا نہ لے جاؤں، مختصر ٹائم میں آپ کے ساتھ دیر و دل کی باتیں کروں۔ یہ آپ نے ربائی پڑھی، دل میرا بھی ہے، میں ایک چھوٹی سی ربائی انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا، توجہ رکھیے گا۔ سردار کا جلدی آنا، یہ جتنی بھی مجالس دنیا میں جاری ہے، مجھ جیسے جتنے بندے پڑھنے والے ہیں، ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، شعور میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تمہیں جو کربلا سنا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ایک آئے گا جو کربلا سنائے گا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ اس لیے بادشاہ کا جلدی آنا۔ رہ گئی بات نماز کی، الحمدللہ میری قوم کا ہر فرد نمازی ہے۔ میں نے یہ بات لندن ٹی وی پہ بھی بیٹھی تھی، یہاں بھی میں دوبارہ عرض کرنے لگا۔ یہ جو کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے، میری قوم کا ہر فرد الحمدللہ نماز ہے۔ یہ اور بات ہے مسجدوں میں ٹائم نہ ملے، گھر میں ضرور نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ میری قوم کے ہر فرد کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے مہدی کو بلانے کا۔ یہ بہت شکریہ، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دو گے، میں تمیدی دو چار جملے آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا۔ کوشش کرنا ہاتھ کھول کے بیٹھو، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، ایکٹیو ہو کے بیٹھو۔ عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کے لیے ہم اتنا سفر کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ درود پڑھو شہنشاہ کی مقدس۔ تو میں بات آگے چلاؤں جی؟ میں نے کہا نماز میری مولا کی ریت پڑھتی ہے، کیونکہ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی کو جلدی بلوانے کا۔ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جب نماز پڑھتی ہے نماز کے آخر میں سلام پڑھتی ہے نا ہم سلام۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے نماز پڑھی اور سلام نہ پڑھا ہو؟ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پڑھتے پڑھتے ادھر سارے معصومین کو سلام کر کے پھر ہم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کعبے کی طرف، جہاں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں جھوک کے کہتے ہیں السلام علیکہ صاحب زمان۔ کہتے ہیں نا بابا، کتنا جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھتے ہیں، سردار کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا کامی الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا کافی الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان۔ کہتے ہیں نا بابا، کیا یہیں تک کہتے ہیں؟ نہیں، آگے کہتے ہیں اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان من فتنۃ زمان، من شر شیطان ومن جوہری۔ لوگ تو ایسے ہے یا تو کوئی نئی بات میں عرض کر رہا ہوں، گھبرائے بیٹھے ہو، تھوڑا میرا ساتھ دینا۔ میں یہ نہ سمجھو کہ میں یہاں مٹی پہ عرفان کے موتی ڈال کے جا رہا ہوں، کم از کم تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولو۔ ویسے میں کہتا نہیں، منت نہیں کرتا لوگوں کو یار میرے ساتھ بولو، نہیں بات ہی اتنی بڑی ہے، پیغام ہی سردار کا اتنا بڑا ہے بادشاہ کی۔ میں کیا کہوں، خدا جانتا ہے شاہ جی، اس وقت تک سینکڑوں مجالس صرف سردار کے عرفان پہ پڑھ چکا ہوں، ابھی بھی اشر اشیر نہیں پڑھ سکتا۔ اشر اشیر کتنا ہوتا ہے؟ اشر اشیر السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شر۔ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے۔ مطلب بھی سمجھاتا جاؤں تاکہ سارے میرے ساتھ سفر کر لیں، بہت سارے عربی نہیں سمجھتے۔ سلام ہو میرا آپ پر اے زمانے کے صاحب۔ زمانے میں صاحب ایک ہوتا ہے، نہیں، اس کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات بھائی فضل سے سنانی پڑے گی۔
ایک وقت میں 4 امام موجود تھے، صاحب ایک تھا، یا علی تشریف فرما، احمد شیر مالی، پاک حسن تشریف فرما، حسین بادشاہ تشریف فرما، سید سجاد دنیا میں آ چکے ہیں۔ ایک وقت میں 4 امام موجود ہیں مگر صاحب ایک ہے۔ صاحب کسے کہتے ہیں؟ جس کا سکہ چلتا ہو، حکم چلتا ہو۔ مہربانی مہربانی، بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا تاکہ عرفان کے کچھ مزید موتی میں آپ کی چولیوں میں ڈال جاؤں۔ سکہ جس کا چلتا ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جس کا آرڈر چلتا ہو، حسنین کریمین شریفین نورین نیرین کے پاس کوئی آ کے کہتا نا بادشاہ آقا اس بات کا کیا مطلب ہے، فوراً دونوں شہزادے کہتے جاؤ زمانے کے امام سے پوچھو۔ بہت شکریہ، جاؤ زمانے کے صاحب سے پوچھو، بادشاہ سے پوچھو۔ آپ امام ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں ہم امام ہیں، صامت ہیں، ہم ناطق ہیں۔ اس سے پوچھو السلام علیکہ یا صاحب الزمان، زمانے کا صاحب، زمانے کا سردار، زمانے کا مالک، اللہ کی روئے زمین پر حجت، اللہ کے اختیارات کا کل مظہر، تو جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ۔ ہم سرکار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، امر کا بھی مالک، امر کا بھی مالک۔ یہ اور بات ہے ہم نے روٹین میں کہہ جاتے ہیں جب نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم یشریک القرآن السلام علیکم مدر الایمان السلام علیکم کامل القبر و طغیان تفیض المد اللہ مان اللہ مان نماز ختم۔ نہ غور کیا کرو، نماز کے بعد جب سلام پڑھو ادھر سے پڑھا کرو، یہاں سے بھی ادھر سے بھی۔ میں سیدوں کے تمہیں ممبر پہ بتا کے جا رہا ہوں، خدا جانتا ہے تم نماز 5 جب پڑھ لو سلام پڑھنا، اگر تمہارے قریب گناہ آ جائے تو کہنا ہو سکتا ہے ہم نے سرکار کو عرض کی ہے اور اس نے بچایا ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم عرض ہی نہیں کرتے ورنہ بچانے کے لیے تو بھائی فرشتہ جی آپ چھوڑ دیں سب کو، آپ تشریف فرما۔ مطلب سمجھا السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، زمانے کا صاحب، امر کا مالک، ہمارا تجھ پر سلام۔ سلام کرنے کے بعد ہم گزارش کرتے ہیں الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ بچا، معافی، توبہ، بچا، معافی، توبہ، بچا، معافی، توبہ۔ کن چیزوں سے؟ زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے۔ ایک وقت میں 3 چیزوں سے بچنے کا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک وقت میں نہیں۔ نہیں تو مہربانی میں نے کہا نا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولو گے۔ عرفان کے موتی، یہ بے لوث موتی ہے عرفان کے، ان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی قیمت صرف توجہ ہے۔ بچا، زمانے کے جو، زمانے کے فتنے، شیطان کے شر سے بچا۔ ہاتھ کھڑے ہیں۔ اب عام سے بندے کو کہا جائے میرا محترم مجھے بچا، اور وہ نہ بچائے توہین ہے اس کے۔ بہت شکریہ احمد شاہ۔ عام بندے کو بھی کہا جائے مہربانی کر یار مجھے بچا، عام بندے کو کیسے کہہ سکتے ہیں بچانے کا؟ تمیدی باتیں ہیں شاید، سفر کی مجلس ہے، یہ باتیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب تک کردار میں کمال نہیں آئے گا بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ نہ بلایا مجھے اچھے نہیں، نالیاں نہ بلایا، کردار میں کمال آنا ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کردار میں کمال لے کے آئیں گے۔ بس توجہ کیجئے گا، عام بندے کو بچنے کی ریکویسٹ کرنے کے لیے عام بندے کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں یہاں کھڑے ہو کے بغیر سپیکر کے کہوں یہ دیوار کے اگلی طرف میری آواز نہیں پہنچے، میں دنیا کے کونے میں کہیں بھی کھڑا ہوں، چاہے میں امریکہ کھڑا ہوں، چاہے میں یورپ کھڑا ہوں، چاہے میں انگلینڈ کھڑا ہوں، چاہے میں کینیڈا کہیں بھی کھڑا ہوں، چاہے میں پاکستان کھڑا ہوں، چاہے میں صبح کھڑا ہوں، چاہے میں دوپہر کھڑا ہوں، چاہے میں رات کھڑا ہوں، جس وقت بھی کھڑا ہوں میں سردار کو کہہ رہا ہوتا ہوں بچا۔ کیا بات ہے، تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ یار، آپ کی کیا بات ہے؟ میں سردار کو، میں بادشاہ کو ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں بچا بچا بچا۔ دنیا کا کوئی سائل ان سے کرے سوال اور یہ پھر
نہ بچائیں پھر فرق آتا ہے ان کے کمال کا۔ ماشاءاللہ 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 یا علی سپیکر اللہ تعالیٰ شکر ہے گل سمجھیے تیری جائے توجہ بھائی۔ میں ان کے گھر کے فضائل آپ کے سامنے جتنے بھی بیان کروں خدا جانتا ہے ان کے فضائل سنانے سے اس وقت زیادہ ضروری ہے ان کے وہ چیزیں سنائی جائیں جس سے آپ کے اندر ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھئی میرے مولا علی نے بادشاہ نے ایک وقت میں 40 گھروں کے ساتھ وعدہ کر کے 40 گھروں میں لنگر کھایا تھا۔ آپ نے نعرے مار رہے ہیں جی کیا بات ہے میرے علی کی، لیکن یہ ضرور سوچنا ہے کہ ایک وقت میں جو 40 گھروں میں آ سکتا ہے وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ جو ایک وقت میں اللہ کا نمائندہ 40 گھروں میں جا سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہر وقت ہو سکتا ہے۔ یہ کمال یہ معیار اس سارے اثر کو ہے، یہ جب چاہیں جہاں چاہیں۔ اچھا بندے پیچھے والے پریشان ہو گئے گھبرا گئے، ایسی بات ہو چکی ہے سلمان کے سامنے، جب سلمان کے سامنے 40 کے 40 بندے ملے نا اس نے کہا علی میرے گھر، اس نے کہا علی میرے گھر، اس نے کہا علی میرے گھر، انہوں نے کہا نہیں نہیں علی میرے گھر، میرے 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 میں ان کا مل گیا سلمان کل یا علی میرے گھر، وہ کہتے نہیں علی میرے گھر۔ اب یہاں میرے میرے میں سلمان سے پوچھا تو بتا علی کہاں تھا، بھئی کیا بات ہے؟ سلمان کہتے مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ کہا چلو تصدیق کیا ایک وقت میں علی ہر جگہ جا سکتے ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں شیطان پہ کتنا ایمان رکھتے ہو؟ بھئی کیا بات ہے؟ شیطان پہ کتنا ایمان رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی کس طرح؟ کہا ایک وقت میں تیرے گھر بھی آ سکتا ہے، تیرے گھر بھی آ سکتا ہے، تیرے گھر بھی مدینے میں 1000 گھر ہو، ایک وقت میں 1000 گھروں میں آ سکتا ہے، پوری مدینے کے عرب میں سینکڑوں لاکھوں گھر ہوں، پوری دنیا میں کروڑوں، ہر جگہ جا سکتا ہے ایک وقت میں؟ کہا جا سکتا ہے۔ کہا اگر شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے تو علی نہیں دیکھیں میں اس گھر کے فضائل کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ یہ سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا میں آپ سے داد نور میں نہ صرف آپ کی توجہ مجھے چاہیے تھی، اور سنانے کا مقصد یہ تھا اگر علی ایک وقت میں 40 گھروں میں جا سکتا ہے تو علی کا بیٹا بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور تمہارے زمانے کے امام کا فرمان بھی موجود ہے تو میں شیعوں کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، جہاں تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں۔ السلام و بات رہ نہ جائے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان الامان من فتنة زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ ہم نے نماز کے بعد تو مولا کو کہا شیطان کے شر سے بچا، اور ہم جب بازار گئے ہم اپنی آنکھیں گندی کرنے لگ گئے، وہ جی وہ گناہ کیوں کیا تھا؟ شیطان نے بہکایا۔ بہت اہم بات ہے، کہا شیطان نے بہکایا، کہا مولا سے مدد نہیں مانگی تھی اللہ مان من شر شیطان؟ کہا ہاں مانگی تھی، کہتے تو نے طوطے کی طرح رٹ لگائی تھی، اگر تو مدد مانگتا ایسا ہو نہیں سکتا بادشاہ تجھے بچاتے جاتے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا تھا میری قوم ماشاءاللہ نمازی ہے، اور نماز کے بعد سردار کو سلام کرتی ہے، اور سلام میں سرکار سے مدد طلب کرتی ہے، بچا بچا بچا۔ پتہ ہے ان کو چاہے ہم پاکستان بیٹھے ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں ہم اپنے سردار کو کہتے نہیں۔ دیکھیں آپ اس وقت امریکہ میں کیا ٹائم ہوگا؟ رات ہی ہوگی نا شاید، کینیڈا امریکہ رات ہی ہوگی نا، یورپ اور انگلینڈ کے 4 گھنٹے پیچھے ہے نا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، امریکہ میں کم از کم 12 گھنٹے کا فرق ہے، رات ہوگی۔ آپ نے ابھی نماز ظہرین پڑھی، امریکہ والے اس وقت اٹھیں گے جب تم سو رہے ہوگے۔ یہ بھی تحقیق ہے لالیہ والوں، یہ بھی سادات مومنین تحقیق ہے کہ پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب اذان نہ ہوتی ہو نماز نہ ہوتی۔ روئے زمین پہ کوئی نہ کوئی خطہ موجود ہوتا ہے جس میں ہر لمحہ اذان بھی ہوتی ہے نماز بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی تحقیق ہے اگر دل ہے تو سن لینا، نہ دل تو میری طرف لوٹا دینا۔ یہ بھی تحقیق ہے کہ روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں جو علی کا چاہنے والا نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر مولا کا چاہنے والا موجود ہو، بادشاہ کا چاہنے والا موجود ہو تو نماز تو ماشاءاللہ وہ پڑھتا ہی ہے، تو نماز کے آخر میں وہ سلام بھی تو پڑھتا ہے۔
اور وہ ہم نے سلام پڑھا، اللہ مان گئے کہ ہم بستر پہ سو گئے، 2-3 عرفان کے موتی بھائی فضل شاہ ان کو دینا چاہتا ہوں. بھائی فرد کی محنت ہے انشاءاللہ. میں نہیں کہتا مولا جیسے مہربان ممبر پہ آ کے کہتے ہیں فرد شاہ اللہ مڑ تیری مجلس قبول کرے، مولا قبول نہیں. اگر قبول مہدی نہ کرتا مجلس ہی نہ ہوتے. شاہ جی میں نہیں کہتا تیری مجلس نہیں، بابا قبول ہوئی تو یہ ہوئی. یہ قبولیت کی شرط ہے. تم اپنے گھروں سے اٹھ کے آئے ہو، میرے بھائی نے یہ محنت کی ہے، یہ شرط قبولیت ہے. ہاں یہ دعا ضرور مانگو، اللہ کرے ہمارا مولا اس ذکر کے صدقے ہمیں اپنے لشکر کے سپاہیوں میں کرنا. کچھ میں عرض کر پائے 2-3 اسرار اسی سلام پر. 24 گھنٹوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور کہہ رہا ہوتا ہے اللہ مان من فتنۃ زمان من شر شیطان و من جور زمان. بادشاہ کو ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہم سو گئے، امریکہ والے نے پڑھا ہم تو سو گئے. مجھے نہیں پتا اللہ کا وہ کیسا نمائندہ ہے. ہائے ہائے نہیں ایسے نہیں بات. فرض شاہ جی میں 15 شعبان لے کے چلنا چاہتا ہوں. 15 شعبان میں امام کو خط لکھتے ہو نا بابا خط، جس کو عریضہ کہتے ہو. اس کے بارے میں حکم بھی ہے، ایک اور بھی حکم ہے کہ جب موالی پریشان ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی تنگدستی ہو، کوئی ٹینشن ہو، خط لکھ لیا کریں، پانی میں ڈال دیا کریں. یہ ضروری نہیں 15 شعبان، جب بھی پریشان ہو کسی کو کہنے سے بہتر ہے مولا کو کہو. یہ بھی حکم ہے بھائی. جو بات ہے نا آن دا ریکارڈ چاہتا ہوں میں وہ پہنچے تاکہ کل کو میرے سے قوم کا کوئی بندہ حوالہ مانگے تو میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری بات یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ریکارڈنگ 6 مہینے 6 سال بعد ختم ہو جائے. ایک ریکارڈنگ اور بھی ہو رہی ہے جسے اللہ کی آنکھ بھائی فضل شاہ. یہ آپ کی صلوات جمعہ مفاتیح الجنان کھولے نا تو صلوات جمعہ ہے، جمعے کے دن کی ایک صلوات ہے. اس صلوات کا ایک جملہ ہے میرا سلام ہو اللہ کی آنکھ پر جو روئے زمین پر سب کو دیکھتی ہے. ہر بادشاہ نے فرمایا تھا علی مرتضیٰ شیر خدا سلطان نجف نے فرمایا تھا آنو عین اللہ، ہم ہی اللہ کی آنکھ نہیں. اب میں قرآن کی آیت جا کر بیان کروانے کو جو گھبرا گئے ہیں، قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتے ہیں اور مومن بھی دیکھتے ہیں. پڑھ کے دیکھنا قرآن. تھک تو نہیں گئے گھبرا نہیں. تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، یا امام المنتظر، زندہ باد. مل کے ہاتھ اٹھا کے اللہ جل امام المنتظر بلندتر صلوات. مجھے رکھنا میری آواز آپ تک پہنچے گی. ماشاءاللہ. میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا اللہ مان من فتنۃ زمان من شر شیطان و من جور زمان. سردار کو ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، عرضی ہے. بندے گھبرا گئے تھے، میں نے مثال دی ہے 15 شعبان کے حوالے سے. امام کو ہم لکھتے ہیں خط. یہاں کے لوگوں نے، لالیاں والوں نے یہیں قریب کسی پانی میں ڈالا ہوگا، چینیوٹ والوں نے بھی دریا میں ڈالا ہوگا، ملتان والوں نے بھی دریا میں ڈالا ہوگا، کراچی والوں نے سمندر میں ڈالا ہوگا، لاہور والوں نے راوی میں ڈالا ہوگا. آپ کی کیا کبھی اس طرف بھی غور کیا کریں. ہاں یہ بڑا ضروری ہے. اختیار امام کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک مومن گناہوں سے پاس نہیں آئیں گے. خدا کی قسم میں امام مظلوم علیہ السلام کا فضل شاہ رات میں فرمان پڑھ رہا تھا. مولا سے پوچھا گیا مولا مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو گناہ کے قریب نہ جائے. یقین نہیں ہے بھائی. سرکار نے معیار بتایا مومن وہ نہیں جو گناہ کر کے معافیا مانگتا پھرے. فرمایا مومن وہ ہے جو گناہ سے بچ کے اللہ کا شکر ادا کرے. حسین 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 کی بات نہ مانی، پھر کہاں کے حسینی ہیں؟ سرکار سے پوچھا گیا مولا ہمارا دل ہے کسی کو دوست بنائے. پھر سرکار حسین کا فرمان سامنے آیا مولا ہمارا دل ہے کسی کے ساتھ دوستی کرے. فرمایا دوست صرف اس کو بنانا جو تمہیں گناہوں سے بچائے. فرمایا وہی تمہارا دوست ہے جو تمہیں گناہوں سے بچائے.
اور آگے بریکٹ میں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا دوست بھی وہی ہوگا جو تمہیں بچائے گا مگر خود بچ چکا ہوگا، جو خود نہ بچ سکے اور دوسروں کو بچاتا پھر سمجھو ہے جی، گھبرا تو نہیں گئے؟ خط لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں امام کو، کسی نے کہاں پانی میں ڈالا، کسی نے کہاں پانی میں ڈالا، کسی نے کہاں پورے پاکستان پانی میں ڈالا، امریکہ والوں نے اپنے پانی میں ڈالا، انگلینڈ والوں نے اپنے پانی میں، ادھر سمندر ہے اس میں ڈالا، یورپ والوں نے وہیں سہی سمندر میں دیکھ کے آئے، وہ نہریں شہریں بھی سمندر سے نکل سارے سمندروں میں ڈالے، مجھے نہیں پتا اختیار امام کیا ہے۔ ماشاءاللہ پوری شیعہ قوم احمد شیر خط لکھتے ہوئے کہتی ہے حسین بن رو ہمارا یہ خط مولا تک پہنچانا، حسین بن رو ہماری یہ گزارش، ہماری عرضی امام تک پہنچانا، مجھے نہیں پتا سردار کا اختیار کہاں تک ہے، جس کا نوکر جانتا ہے کس پانی میں کس کا خط پڑا ہے۔ بات اسی پہ آگئی تو بھائی فضل شاہ ایک اور جملہ بھی سنتے جانا۔ 30 کروڑ 40 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہے، اس دفعہ کی تحقیق کے مطابق 15 کروڑ شیعوں نے امام کو خط لکھا، جن میں اہل سنت بھی ہیں، اہل سنت کے بعض امیر لوگ بھی سرکار کو مانتے بھی ہیں، سرکار کو موجود بھی سمجھتے ہیں اور سرکار کے آنے کے منتظر بھی ہیں۔ یہ کون سا شہر ہے بھلا، یہ سمندری، میں نے وہاں مجلس پڑھی، ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی آپ کو ایک بات سناؤں، میں نے کہا جی سنائیے، کہنے لگا جی میں جا رہا تھا سید آپ کے مطلب کی باتیں بڑے خوش ہوں گے، میں نے کہا سنائیے جی، میں جا رہا تھا ایک مولانا صاحب آگے مجھے مل گئے، ماشاءاللہ بارش تھے، تو میری موٹر بائک کے آگے بتی کے ساتھ لکھا ہوا تھا السلام علیکم صاحب زمان، کہتے میں نے ان کو کہا میرا سلام ہو، کہنے لگے ایک منٹ ٹھہر، روک بائک، کہتے صاحب زمان کو چومنے لگ گئے۔ جملہ یہ کہہ گیا دل ہے سنا دوں، اس نے پوچھا یہ کیوں چوم رہے تو صاحب زمان کو، اس نے کہا اے ہم علی سے لے کر عسکری تک تمہارے ہر امام کو رضی اللہ کہتے ہیں، مہدی کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا، کہتا ہے اس نے کہا ہے تم منتظر ہو نہ ہو ہم اس کے منتظر ہیں۔ خط لکھا جاتا ہے بھائی، اسی پہ ہی 2-4 باتیں بھائی احمد شیر آپ آ گئے ماشاءاللہ اتنا سفر کر کے، توجہ کیجیے گا جی، یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، یہ آپ کا اسپیکر کو چھوڑے آپ نے متوجہ میری طرف رہنا ہے، میں چاہتا ہوں میں تھوڑے وقت پہ آپ سے ڈھیروں گفتگو کر جاؤں۔ چل گیا اسپیکر، بسم اللہ نہ چلا ضرورت ہے۔ 40 کروڑ سے زیادہ ہیں آل محمد کے چاہنے والے، جن کو آل محمد چاہتے ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، یہی تو شیعہ کی تعریف تمہاری امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے، رانا صاحب سرکار فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ 40 کروڑ سے زیادہ ہیں محبان آل محمد، اور اس دفعہ کی تحقیق کے مطابق کم از کم 15 کروڑ لوگوں نے امام کو خط لکھے۔ چیلنج ہے میرا پوری دنیا کے باشعور لوگوں، باضمیر لوگوں، کوئی بندہ ایک سال میں مجھے 15,000 خط پڑھ کے دکھائے۔ نہیں ہے کسی کی جرت، اس کا مطلب جس کا نوکر جانتا ہے کس کا خط کہاں پڑا ہے، اس کا مولا نہیں جانتا، جانتا ہے، یہی معیار ہے۔ السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان، زبان سے صرف نہیں دل سے کہا کرو مولا بچا، مولا بچا۔ تجربہ کر لینا، جب گناہ ذہن میں آ جائے کہ میں نے یہ حرام گناہ کرنا ہے، فوراً آنکھیں بند کر کے کہا کرو اللہ مان من فطرت زمان من شر شیطان۔ ماشاءاللہ یار تم تو حسینی ہو یار، تمہارا معیار تو اور ہے یار، عام بندوں کی نسبت تمہارا سلسلہ تو اور ہے۔ ان کو نصیب ہے غازی کا علم، ان کو نصیب ہے حسین کی ذوالجناح، ان کو نصیب ہے کربلا کی مٹی، ان کو نصیب ہے کربلا کی زیارت، ان کو نصیب ہے یہ چیزیں، ان کو نصیب ہے حسین کا لنگر۔ اے بابا نصیب ان کو نہیں، آپ کے خوبصورت جواب کا میں مشکور، نہیں ہے نصیب ان کو کربلا کی مٹی، کربلا کی مٹی پہ سجدہ، دنیا سے جانے کے بعد ہاتھ میں کربلا کی مٹی، نصیب ہی نہیں۔ جن کو نصیب ہے وہی نہ غور کرے،
بے مہربانی وہی نہ غور کرے، وہی اس پہ فکر نہ کرے کہ کربلا کی مٹی صرف میری نماز کی قبولیت کی شرط تھی. نہیں، کربلا کی مٹی مجھے بار بار کہتی ہے، ہر نماز میں سامنے پڑی ہوئی مجھے کہتی ہے کہ دیکھ، کربلا کی مٹی کہتی ہے جس طرح مجھ میں حسین اور حر کٹھے ہیں، تو بھی کوشش کر مجھ سے سبق لے، تو بھی مہدی ایک ہو جاؤ. سبحان اللہ. نہیں بھائی فرض کوئی بات نہیں، اسپیکر کو چھوڑ دے، توجہ رکھے تھوڑی دیر. نہیں میری طرف دیکھنا یار. نہیں یہ بتاؤ، حسین کرتے ہو تم 61 ہجری میں جا سکتے ہو؟ تم کہو جی ہم 61 ہجری میں جانا چاہتے ہیں، اس دور میں جب امام حسین علیہ السلام نے جنگ لڑی تھی، جا سکتے ہو؟ نہیں، تم جا نہیں سکتے. بھائی تم علی کے دور میں جانا چاہتے ہو، جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے. ہائے ہائے ہائے، کاش یہ میری بات سمجھ آ جائے. مولا کی عزت کی قسم، نہ ہم علی کے دور میں جا سکتے ہیں، نہ ہم حسن کے دور میں جا سکتے. کیوں؟ جب اللہ چاہتا ہمیں پیدا کرتا. اللہ نے ہمیں چاہا اس دور میں پیدا کیا، جس دور میں پیدا کیا پوچھا بھی اسی دور کا جائے گا. احمد شیر یہ نہیں پوچھا جائے گا او بھی بتاؤ علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، او بھائی بتاؤ حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا. پوچھا جائے گا مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا. اب کی کیا بات ہے بھائی، شکریہ بھائی. پوچھا جس دور کا جائے گا. بار بار کربلا کی مٹی بار بار ہمیں کہتی ہے متوجہ ہو جاؤ میری طرف. ہم نے کربلا کی مٹی کو ثواب کی خاطر رکھا. بار بار یہ مجلس اعضا کہتی ہے متوجہ ہو جاؤ میری طرف. بھائی مجلس اعضا ہمیں اپنی طرح متوجہ کیوں کرتی ہے؟ مجلس اعضا کہتی ہے دیکھو تمہیں میں حر بنانا چاہتی ہوں. بھائی ہم کیسے حر بن سکتے ہیں؟ کافر نہیں بن سکتے تو حر سنتے کیوں ہو؟ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ صادق. جب حر بن نہیں سکتے تو حر سنتے کیوں ہو؟ تمہارا حر سے تعلق ہی نہیں ہونا جب تم بن ہی نہیں سکتے. کہاں ہماری مجبوری ہے، ہم ثواب کے لیے حر سنتے ہیں. یہاں میں ایک رو کے عرض کرنا چاہتا ہوں، حر علیہ السلام ہے، حر علیہ السلام تھا، عمر میں کیا ہے. بس ہم نے اپنی پوری زندگی بڑھاپے تک بس حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام حسین علیہ السلام کہتے کہتے مر جانا ہے. یہی ہمارا کمال ہے؟ نہیں، ہمارا کمال یہ ہے جس طرح حر 61 ہجری والے حسین کے لیے کمال تھا، مہدی کے لیے کمال. اوے فائدہ ہے چنیوٹ والو، لالیاں والو، جگہ جگہ کے موالیاں نے حیدر کرار، تمہارا فائدہ بڑا ہے. ایک جملہ بھائی بابر دینا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں بھائی فضل سے کہاں تک جملے کو لیتے ہیں. مولا کی عزت کی قسم میں نہ پڑھا ہو تو میں جملہ نہ کہتا. علی کے نوکر بڑے کمال والے. کیا بات ہے سلمان کی، کیا بات ہے میسم کی، کیا بات ہے بوزر کی، کیا بات ہے کمبر کی، کیا بات ہے مقداد کی. حسین کے نوکر بھی کمال، بلکہ با کمال. کیونکہ سرکار نے فرمایا جتنے سچے مجھے میسر آئے، نہ میرے نانا کو آئے نہ میرے بابا کو آئے. سید سجاد کے نوکر بھی کمال، مولا صادق کے، مولا باقر کے، سارے معصومین کے نوکر کمال. تمہارا کمال کمال سے بھی کمال. نہ پڑا ہوتا المنتظر افضل من اہل کل زمان میں ممبر پہ نہ کہتا. فرق کیا ہے؟ اس لیے علی سے لے کر عسکری تک جتنے مالک رہے ہیں ان کے نوکروں نے اپنے اپنے مولا کو مانا تھا دیکھ کر. دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. صرف جگوانے آیا ہوں، حسین کا لنگر کھا کے شکم میں حرام نہ لے جاؤ. غازی کی علم کو نگاہ کر کے کوئی گندی چیز نہ دیکھو. صرف جگوانے آیا ہوں، نماز ترک نہ کرو، لازمی پڑھو. اللہ سے مولا مانگنے کا بہترین وسیلہ ہے. یہ وسیلہ نہیں اچھا جی، ہر نمازی کو امام زمانہ نہیں آ کے اٹھائیں گے، ممبر پہ کھڑا ہوں. ہر نمازی کے احمد شیر مہدی نہیں آئیں گے. سرکار آئے ہر نمازی بھی وہ نمازی سرکار ہر نمازی قبر پہ نہیں. سرکار اس نمازی کی قبر پہ آئیں گے جو نماز کے بعد کہے گا اللہ میری یہ قلیل عبادت، چھوٹی سی عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے. اس خوبصورت نور سے میری گناہگار آنکھوں کو منور کر دے. میں تیرے سے اور مانگتا ہی کچھ نہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا کو رزق کا سوال کرے تو کیا کرے؟ فرماتے ہیں دعا کرے فاصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بکائیں یرزقنی طالب سارے کا ما امام منصور.
میرا اللہ میں تجھ سے رزق مانگتا ہوں، نماز کے بعد دعا مانگے اللہ میں وہ رزق نہیں مانگتا جو قبر کے باہر تک رہے گا۔ فاصل اللہ العظیم، میرا اللہ میں تجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا، یہی رزق عطا کر۔ وہ دور دکھا جب میں مہدی کے رخ انور کی زیارت کر سکتا۔ شاہ جی یہ ہے نا، سرکار اس کی قبر پہ آئیں گے، ہر ایک کی قبر پہ بادشاہ نہیں، ہر ماتمی کی قبر پہ مولا نہیں آئیں گے۔ جو ماتمی یہ کہتے ہیں میں نے ماتم کیا اور مجھے جنت ملے گی، اس کی قبر پہ نہیں آئیں گے۔ جو ماتمی یہ کہتے ہیں میں نے مولا کے لیے ماتم کیا، اس کی قبر پہ نہیں آئیں گے۔ اس ماتمی کی قبر پہ آئیں گے جسے پوچھا کہاں گئے تھے، کہا ماتم کرنے کا، تم گئے تھے، کہا نہیں مجھے مولا نے بلایا۔ تمہاری منزل کیا ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھائی فضل شاہ کے ڈیرے پہ یاد ہوگا تھوڑی سی گفتگو منزل پہ کی تھی، یاد ہے یا بھول گیا؟ یاد ہے بھائی بابر شاہ جی، گرمی بھی ہے، ان کو بھی لگ رہی ہے، اور اگر یہ ساتھ رہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر اور میں ان سے گفتگو کر کے میں آپ سے اجازت لوں۔ السلام علیکم یا صاحب الاسر والامر زمان، مولا بچائیے، مولا امان دیجئے، مولا معافی دیجئے۔ کس چیز سے معافی دیجئے؟ شیطان کے شر سے دیجئے۔ میں نے کہا 15 کروڑ لوگوں نے عریضہ لکھا امام کی خدمت میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بشر خط بھی پڑھے جواب بھی دے۔ خط لکھ کے صرف ہم مولا کو اپنے مسائل نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ ہم دنیا کو بتا رہے ہوتے ہمارا زندہ ہے، ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی اور بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے قریب کے اہل سنت جو پریشان ہو نا، ان کو کہا کرو بابا پریشانی کسی کو نہ بتاؤ، ہم تمہیں عمل بتاتے ہیں۔ ایک خط لکھو، مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھو جیسے صبح کی پڑھتے ہو، خط لکھو، خط لکھنے کے بعد وہ پانی میں آٹے میں ڈال کے بہا دو، صرف خط میں یہ لکھنا اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو نے شیطان کو تو مہلت دی ہے، تیرا کوئی نمائندہ نہ ہو۔ اللہ تو نے شیطان کو تو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تیرا کوئی نہ کوئی نمائندہ نہ ہو، یقیناً تیرا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوگا۔ اللہ اس نمائندے کے ذریعے ہمارا مسئلہ حل کر۔ یہ اللہ کے فضل سے عادل کے خلاف ہے، شیطان کو مہلت دے، اپنے نمائندے نہ بھیجے، یہ اللہ کے عادل کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہر جگہ اپنا نمائندہ بھیجا ہے، رکھا ہے، وہ نمائندہ ہی کمال ہے، ہر جگہ موجود، ہر مجلس میں موجود، ہر جگہ موجود، ہر ایک کے ساتھ۔ یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہا، کربلا کی مٹی صرف سجدہ کرتے ہوئے سامنے رکھ کے صرف سجدہ نہ کیا کرو، غور کیا کرو کربلا کی مٹی میں کیا طلسم چھپا ہے۔ صرف تمہاری نمازوں کی قبولیت کی شرط نہیں، بلکہ کربلا کی مٹی بار بار ہر زاویے سے کہہ رہی ہے مجھ سے درس لو، مجھ سے درس لو، مجھ سے درس لو، اپنی منزل پہ پہنچو۔ کربلا کی مٹی تو سے کیا درس لے؟ کا پہلا درس یہ لو، تم میں کوئی ایسا بیمار جس کو دنیا کے ڈاکٹر، تمہارے دنیا کے ڈاکٹر لا علاج کر دے، تھوڑا سا اس کے منہ میں چٹوا دینا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کربلا کی مٹی کہتی ہے جو جسمانی بیمار ہو، جس کو دنیا کے سارے ڈاکٹر لا علاج کر دیں، تھوڑا سا اس کے منہ میں مجھے ڈال دو، میں اس کو شفا دے دوں گی۔ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کوئی دنیا کا بندہ روحانی ایسا ہو کہ جس کا علاج ہی نہ ہو، میں ہوں نہ علاج کر روحانی علاج بھی کرتی ہوں، جسمانی علاج بھی کرتی ہوں۔ کربلا کی مٹی روحانی علاج کیسے کرتی ہے؟ احمد شیر مادی روحانی علاج کیسے کرتی ہے کربلا کی مٹی؟ کہا جب بھی تم ہاتھوں پہ لیا کرو، اس کے بعد ان ہاتھوں کو کسی حرام چیز پہ نہ جانے دیا، کسی حرام چیز پہ وہ ہاتھ نہ جانے دیا کرو، کسی مظلوم پہ وہ ہاتھ نہ پڑنے دیا کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر تم نے اپنا ہاتھ بچا لیا، جن ہاتھوں سے تم نے مجھے اپنے ہاتھ پہ اٹھایا تھا، اگر تم نے وہ ہاتھ بچا لیا اور اسی ہاتھوں سے امام کو صبح صبح اٹھ کے سلام کیا، میں وعدہ کرتی ہوں
तुम्हारी रूहानी बीमारी खत्म हो जाएगी। भाई हमें कैसे पता चलेगा हमारी रूहानी बीमारी खत्म हो जाएगी? कहा तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब दुनिया की हौरर और तुम्हें माँ बहन बेटी नजर आएगी। बाबर मौला की कसम फजल शाह, ये बंदे बीमार होते हैं जो अपनी आंखें खराब करते हैं, वरना रूहानी बंदे यकीन कर शेर महदी बंदे रूहानी बीमार हैं जो इधर देखते हैं उधर देखते हैं उधर देखते हैं उधर देखते हैं। अगर रूहानी बंदे पावरफुल हों तो फिर वो कहीं नहीं देखते, फिर सिर्फ गाजी का अलम देखते हैं, करबला की मिट्टी देखते हैं, हुसैन की सवारी देखते हैं, करबला की जियारत के लिए तड़प रखते हैं। ये बीमारी है। मेरे से किसी ने सवाल भी किया था, अली शेर अहमद शेर, मेरे से किसी ने सवाल किया था, टीवी पे बैठा हूँ जी, ये कैसे मुमकिन है, मेरी तरफ देखना यार, ये कैसे पता चलेगा इमाम की गैबत में कि इमाम हमसे राजी है? क्वेश्चन भाई, कैसे पता चले इमाम हमसे राजी है? इमाम तक तो हम पहुंच नहीं सकते, हमारी रसाई नहीं है, इमाम तक जा नहीं सकते। मैंने कहा तुम भी अपनी रसाई बना सकते हो। कहने लगा जी वो कैसे? मैंने कहा छोटे बच्चे के बारे में तुम्हारे इमाम का फरमान है, छोटा बच्चा जब चाहता है इमाम को देखता है। नहीं नहीं नहीं, शिया कुतुब में फजल शाह जी आपके फरमान मासूम मौजूद है। मासूम फरमाते हैं छोटा बच्चा ना अपनी मर्जी पे हंसता है ना अपनी मर्जी पे रोता है। मौला फिर क्या देख के हंसता है और क्या देख के रोता है? फरमाते हैं जमाने के इमाम को मुस्कुराता देखता है बच्चा बैठे बैठे हंसता है। मुस्कुराना शुरू कर देता है। भाई फजल से बच्चा जब जमाने के इमाम को रोता देखता है तो रोना शुरू कर देता है। कितना गहरा ताल्लुक है बच्चे का मासूम से। गर्मी नहीं है, आपकी मोहब्बत गर्मी लगने नहीं दे। जब थक जो मुझे बता देना। माशाल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद हम बातें सर के ऊपर से भी ना गुजर जाए ना भाई, इरफान क्या होती हैं, ये ना हो कि सर के ऊपर से गुजर जाए बाद में कहे बड़ी शाह कह की गया सी बड़ाया सी ने दूर दे पर आके तो सुना के टल गया, पता नहीं की कह गया। नहीं मैं यही कहने आया हूँ, रास्ता चलो निगाहें नीचे रखो। थोड़ी सी जिंदगी है तुम्हारी, 50 60 70 80 साल को बड़ी जिंदगी। बुजुर्गों से पूछ लो जो सर सफेद करके बैठे हैं, कब की बात देखेंगे? कल की बात है। बच्चे थे, बड़े हुए, जवान हुए, आज यहाँ पहुंचे, कल की बात। 70 80 साल गुजार के भी कहते हैं कल की बात। ये जवानी ऐसी नहीं समझो कि बस ये हमेशा रहनी है, नहीं, ये बुजुर्ग भी जवान थे। कमाल फजल शाह ये है आज के दौर, वो टीवी वाला सवाल भी मैं बताता जाता हूँ। कमाल ये है कि हर मोमिन अपनी जिंदगी में अपने इमाम तक पहुंचे, ये कमाल है, अपने मौला तक पहुंचे, ये कमाल है। सवाल हुआ जी कैसे पता चले इमाम हमसे राजी है? मैंने कहा जी हर बंदा अपने इमाम से मिल सकता है, इमाम को देख सकता है, क्योंकि सरकार का एक फरमान सारे फरामीन पे कमाल और हावी है, जिसमें सरकार फरमाती है मुझे मिलने की कोशिश न करना, तुम ऐसे बन जाओ जैसे हम चाहते हैं, मैं तुम्हें मिलने खुद आऊंगा। तो मिलने की कोशिश न करना, तुम ऐसे बन जाओ, मैं तुम्हें मिलने खुद आऊंगा। खुदा जानता है, मोची का वाक़ा लिखा है, जो जूती सीता है ना, आपकी किताबों शिया किताबों में शादी जूती सीता है, किसी ने एक खातून आई, उसने उसको 10 दिरहम दिए जूती सीने की कीमत, उसने 9 दिरहम वापस कर दिए। जब 9 दिरहम वापस किए तो खातून कहती मैं तो भूल गई थी। कहा तुम भूल गई, मेरा इमाम नहीं भूला। इमाम ने फरमाया मैं ऐसे तो मिलता हूँ। इमाम का हया को छोटी बात है। ओहो, जिसको नसीब हो गया वो कमाल हो गया। बात रह गई थी, रह ना जाए वहां पे जो मैंने पहले गुजारिश की थी, कैसे पता चले इमाम हमसे राजी है? कैसे पता चले? दुनिया की मैंने मिसाल दी थी उन्हें, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कब्रिस्तान जाओ, वो तुम पे थोड़ा सा राजी है, ज्यादा नहीं है।
قبرستان جاؤ گے جب لیٹے ہوئے لوگ دیکھو گے جو کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا ہی نہیں چل سکتی، پھر تمہیں پتہ چلے گا تمہارا امام تم سے تھوڑا سا کتنا سا راضی ہے۔ اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو امام ہم سے کتنا کمال راضی ہے تو پھر تمہارے کردار میں تبدیلی آئے، تمہارا کردار ایسا ہو تمہیں دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے، تمہاری زبان سے پھول برسیں، تم اپنے کانوں میں حرام نہ سنو، تم بڑوں کی عزت کرو، تم سب کا احترام کرو، تم کسی کا گلہ نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ اندھیروں کو برا کہنا کمال نہیں، اپنے حصے کا چراغ جلانا کمال ہے۔ ذاکر جی اندھیروں کو برا کہنا کمال نہیں، او جی او گندا تھے او گندا، پھر تو چنگا بڑھنا اپنے بل دیکھیے تو کچھ بھی نہیں پلے۔ بڑے بڑے عارف لوگ یہ کہے گئے ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں پلے۔ محبان آل محمد عزاداران امام مظلوم کبھی نہ کہا کرو میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے مجلس پڑھائی، میں نے مجلس سنی، میں نے لنگر کھایا، میں نے لنگر کھلایا۔ وہ فرماتے کبھی نہ کہا کرو۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ جو میں کہتے ہو نا یہ پردہ ہے۔ انہوں نے فرمایا 1,40,000 شاہ جی پردے ہیں، 70,000 گناہوں کے پردے، 70,000 نیکیوں کے پردے۔ احمد شیر بعد میں مشکل سی کر گئے، ان سے پوچھا گیا گناہوں کے پردے تو سمجھ آتے ہیں، ہم اپنے پردے خود بناتے ہیں، گناہوں کے پردے تو سمجھ آتے ہیں، نیکیوں کے پردے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نا میں یہ پردہ ہے، میں نے نماز پڑھی پردہ ہے، میں نے مجلس سنی پردہ ہے، میں نے مجلس کرائی پردہ ہے، میں نے اتنے بندے پڑھائے پردہ ہے، میں نے لنگر اتنے بندوں کو کھلایا پردہ ہے، میں نے لنگر میں یہ بنایا پردہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے کہو نا مجھے امام نے توفیق دی تو میں نے کیا۔ امام کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جی کیسے پتہ چلے؟ جب ہمارے کرداروں میں کمال آ جائے، جب ہمارے اندر صبر آ جائے، برداشت آ جائے، یقین بڑھ جائے، پھر پتہ کر لینا تمہارا امام تم سے راضی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ برے بندے لبن ٹریا کوئی نہ لبیا برا، جدو اپنے اندر تکیا میں بھی سب تو برا۔ بابا جی ہے نا، بابا جی اسی لیے عرفہ فرماتے کسی کی طرف انگلی کرنے سے پہلے سوچا کرو 3 انگلیاں تم سے پوچھتی ہیں تم کیا ہو، تم کیا بے شک۔ بات دور نہ چلی جائے میں مکمل کروں اور مختصر کروں۔ کربلا مٹی ہمیں کچھ سبق دیتی ہے۔ کربلا کی مٹی کہتی ہے جسمانی علاج بھی کرتی ہوں، روحانی علاج بھی کرتی ہوں، دنیا سے جانے کے بعد قبر میں تمہارا ساتھی بھی ہوں۔ کربلا کی مٹی۔ اچھا یہاں ایک اور بات ہے فضل شاہ جی، ایک بندے نے سوال کیا تھا مجھ سے یہ کیسے سید کربلا میں تو وہ بھی تھے جو دشمن حسین تھے وہ بھی تو مارے گئے، ان کے بھی تو خون ہے نا کربلا کی مٹی میں تو دیکھ رہا۔ میں نے کہا جی ان کا خون نہیں ہے شامل۔ کہنے لگے جی کیسے؟ 11 محرم کو دفنائے نہیں انہوں نے اپنے، کئی دفنائے، ہزاروں دفنائے۔ میں نے کہا اہل سنت مورخ نے کتاب لکھی کربلا پہ، باضمیر بندہ تھا، کتاب بڑی کمال لکھی۔ اس نے کہا حسین کے مقابلے میں جس دور میں جو بھی آئے، حسین کے مقابلے میں جس دور میں جو بھی آئے حلالی نہیں۔ اور آگے لکھ گیا کہ کربلا کی مٹی قبولی حلالی کو کرتے ہیں۔ وہ لکھ گیا کربلا کی مٹی قبولی حلالی، تو کربلا کی مٹی صرف چومنے کے لیے نہ رکھو، کربلا جانا صرف سلام کے لیے۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا آپ کے پروگرام میں شاید یاد ہو، سید ساجدین سے پوچھا گیا تھا مولا آپ فرماتے ہیں جس نے میرے پاک جد کی زیارت کی کربلا میں، اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی، سرکار اتنا ثواب ہے پھر تو ہر بندے کو جانا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں ہاں بالکل ہر بندے کو جانا چاہیے، مگر 2-3 باتیں ذہن میں رکھ کے جائے۔ سب سے پہلے کربلا کی معرفت، کربلا کا پہنچنا اس بندے کا تب کمال کو پہنچے گا جب تک ہم اس کی جملہ پسندیدہ اور محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ یاد ہے میں نے گزارش کی تھی۔ دوسرے سرکار فرماتے ہیں جب تک بندہ میرے بابا کی مقصد قربانی کو نہ سمجھے، میرے بابا نے قربانی کیوں دی تھی، اس وقت کربلا جانا ثواب تو ہے
فائدہ روحانی نہیں مل سکتا. تھکے ہو بس آپ نے ایک اور چیز صرف میرے سے سن لیں اور اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں. میں بہت پڑھ گیا. اتنا باتیں بھی قابو کر لو تو بڑی بات ہے. ذہن نشین رکھ لینا کبھی بھی بخشش کی دعا نہ مانگنا. ہو سکتا ہے یہاں کے کافی لوگوں کو میری بات اچھی نہ لگے. حاجی سید ممبر پہ آئے تھے, مومنوں کو کہہ کے گئے بخشش کی دعا نہ مانگنا. اس لیے مچھر کے پر کے برابر محبت بھی جہنم نہیں جانے دیتی. خالی دعویٰ نہیں, میں دلیل نشان. مچھر کے پر کے برابر اس گھر کی محبت بندے کو جہنم نہیں جانے دیتی. مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے, ہر بندہ دیکھ سکتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے. مچھر کے پر کی برابر محبت بھی بندے کو جہنم نہیں جانے دیتی. اور اگر اس گھر سے مانگنا, وہ مانگنا جو مقدر میں نہ ہو. اندازہ ہی نہیں بندوں کو. میانی صاحب قبرستان ہے لاہور میں, بہت بڑا قبرستان ہے. ایک بندے کے بارے میں مجھے پتا چلا, گورکن نے بتایا شریف کہ بندہ تقریباً 8 سال سے وہاں دفن تھا. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. گورکن کہتے ہیں شریف جب دفنایا اس کے بعد 7 قبر کھولی تو تھوڑا سا سوراخ آ گیا اس کی قبر میں. کہتے ہیں اتنی خوشبو, ایسے لگتا تھا یہ ابھی سو گیا. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اس کا کمال کیا چھپا ہے. پتہ کیا یہ صرف سبیل حسین لگاتا تھا. صرف سبیل حسین لگاتا تھا. اتنا اس کا کمال چھپا ہے. سبیل حسین لگانے کے سلے میں کیا کرم ہو گیا. سویا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ آپ کی سائنس کہتی ہے شاجی بندہ جب دنیا سے جاتا ہے مٹی میں دفنایا جاتا ہے. سائنس میڈیکل کہتی ہے کہ بندے کا جسم پھولتا ہے, پھٹ جاتا ہے. پھولتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹوں میں بندے کے جسامت کے حساب سے جسم پھٹ جاتا ہے. مگر کربلا کہتی ہے پھٹتا اس کا جسم ہے جو یہاں اپنے آپ کو پھاڑ دے. مہربانی سلام ہے. میں اب اسی الفاظ میں گفتگو کر سکتا تھا نا. او ہو جو اپنے آپ کو بچا لے اس کا جسم نہیں پھٹتا. پوچھا گیا کیسے؟ کسی نے 4 مصرے لکھے. وہ کہتے ہیں حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی. حجر بن عدی کا جسم دیکھ چکے ہونا 1400 سال ہو گئے. حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی. مودتوں نے بکھرنے نہیں دیا اس کو. 1400 سال سے سو رہا ہے مرتضیٰ کا ملنگ. قائم کے انتظار نے مرنے نہیں. نعرہ میں کہیں بدل جاتی کہتا ہوں نا معصوم کو, میں بڑی آرام سے مجلس پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر بندے تک میرا میسج پہنچ جائے. کہیں مجلس پڑھ کے کہوں نا امام فرماتے ہیں جو انتظار میں دنیا سے چلا جائے گا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا, اس کو اٹھائے گا. بندے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ دنیا سے چلا جائے اتنے سال بعد اس کی قبر. کہتے ہیں دلیل نہیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں, پھر معصوم کے فرمان پہ شک نہ کرنا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا جب یہ ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی, جہاز گاڑیاں ٹرینیں نہیں تھی, آج سے 300-400 سال پہلے کوئی پردیسی کہیں مر جاتا تھا, سفید سروں والے بزرگ گواہی دیں گے, مر جاتا تھا, مٹی میں یہ کہتے ہوئے دفناتے تھے تراب تیرے پاس امانت ہے, مٹی تیرے پاس امانت ہے, مٹی تیرے پاس امانت ہے. اس کو 100 سال بعد بھی نکالا گیا اس کے ملک لے جانے کے لیے. امانت میں مٹی نے خیانت نہیں کی تھی. امانت میں مہربانی یار, یہاں گناہ اور ثواب کا تصور ہی ختم ہو گیا. عام امانت کی خیانت مٹی نہیں کرتی. جو ابو تراب کے بیٹے کا نوکر بن کے سو رہا ہے اس میں اس میں خیانت کہاں؟ اس لیے فرمایا گیا دنیا کے جس کونے مدفن ہوگا ہمارا فرزند خود آئے گا. بدل چلی جنازہ پڑھائے نا کسی کا, باپ بیٹے کا, بیٹا باپ کا, پڑھے پڑھائے حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جاتے ہیں لوگ. ایسے حاضر میت, بیٹا باپ کا, باپ بیٹے کا, دوست کا, بھائی کا, حاضر میت. سانسوں کی ڈوری تک تعلق تھا, سانسوں کی ڈوری ختم, تعلق ختم. کربلا کہتی ہے تعلق تم بڑھا سکتے ہو اگر زمانے کے امام کو راضی کر دیا. تعلق تم بڑھا سکتے ہو. پچھلی دفعہ بھی میں آپ کی خدمت میں دعا عہد دے کے گیا تھا. جن تک پہنچی تو 100 بسم اللہ, جن تک نہیں پہنچی دوبارہ لے کے آئے. لاہور والوں نے آپ کے لیے بھیجی ہیں دعا عہد.
وہ کمال تلسم ہے. حدیث کے ساتھ دعائے کمیل یہ خیر و برکت کی دعائیں ہیں, ماشاءاللہ پڑھتے رہنا چاہیے. مگر واحد دعا ہے دعائے عہد جو بقا کی دعا ہے. آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, میں وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا. ترجمے کے ساتھ دعائے عہد پڑھنا وہ پھر تحفہ لے کے آئے. حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. شاید یاد ہو میں نے تھوڑا سا راستے پہ گفتگو کی تھی, ایک آدھ منٹ راستے پہ گفتگو کر کے 2 جملے مصاحبہ میں آپ سے اجازت لوں گا. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ فرشتہ جی چھٹی دینے لگا ہوں, مجمع تیرا تھک گیا یا سوچوں میں مگن ہے کہ سید نے یہ بات کی ہے, یہ بات کی ہے, یہ بات کی ہے. اچھی بات ہے, سوچ آنی چاہیے. بلکہ مولا جانتا ہے نوجوانوں تمہارے لیے ہے بھی یہی. علماء اور عرفا فرماتے ہیں اپنی زندگیوں کو فضولیات میں ضائع نہ کرو. ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھنا, ہر وقت موبائل پہ ادھر ادھر ایسے ٹائم نہ ضائع. جس وقت دل ہو امام پہ لکھو, امام پہ بولو, امام پہ پڑھو. جوانوں کے لیے بہترین موقع ہے. یہ جوانی مولا کا عطیہ ہے, یہ اللہ کی دین ہے. جوانیاں ضائع کہتے تو ہو ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں, کہتے ہو نا ہماری یہ جوانیاں حسین کی. دو نا قربانی, گلے پہ چھری چلانی ہے نہیں, نفس پہ چھری چلاؤ. چلاؤ چھری. کوئی سامنے نظر آ جائے نفس کو کہو خبردار, ہم نے گناہ اور ثواب کی خاطر یہ نہیں چھوڑنا یا دیکھنا ہے کہ آج دیکھیں گے تو کل سے ثواب کرنا چاہو. نہیں, نفس کو کہو ہمیں ہر وقت تنگ نہ کیا کر, ہم نے یہ آنکھیں مہدی کی زیارت کے لیے بچانی ہے. حق کا سیدھا راستہ ہے. دل ٹھیک یہ بتاتا ہوں ورنہ یہیں چھوڑ دے. دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری مہربانی. حق کا سیدھا راستہ, حق کا سیدھا راستہ, حق کا سیدھا. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کس لیے ہوتے ہیں راستے؟ ہاں سادات تشریف فرما ہو. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ فرد بھائی کہہ رہے منزل پہ جانے کے لیے. حق کا سیدھا راستہ کربلا. مثال دیتا ہوں, میں جو راستے میں پسرور سیالکوٹ مجلس پڑھ کے ہوں میں چھوڑ رہا ہوں. میں لاہور سے چلا, مجھ سے پوچھنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں لالیاں جا رہا ہوں سید فرد کے ہاں, سید فضل کے ہاں. کیا کرنے؟ جی ذکر سنانے, مومنوں کی زیارت کرنے. کہاں جا رہے ہوں؟ کوٹ طالب لالیاں. جی ٹھیک ہے. میں کوٹ طالب لالیاں آیا, نہ میں نے مجلس پڑھی نہ آپ کی زیارت کی. میں نے کوٹ طالب لالیاں کی گلیوں کے راستے دیکھے, چوکوں کے راستے دیکھے, بازار کا راستہ دیکھا. کوٹ طالب کے سارے راستے دیکھ دیکھ کے میں لاہور پہنچ گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں کوٹ طالب کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا, چوکوں کے راستے دیکھ آیا, بازار کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے تیرا سید جانا نہ جانا ایک ہے. میں نے کہا کیوں؟ میں گیا نہیں کوٹ طالب. کہنے لگے تو راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. یہی میرے آنے کا ایک ہی مقصد تھا جو میں نے اپنے چوٹ کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. حق کا سیدھا. کبھی کہا ہے آپ نے حق کی سیدھی منزل؟ اس کا مطلب کربلا بھی کہتی ہے آؤ مجھ سے گزرو منزل تک پہنچو. مجھ سے گزرو اپنی منزل تک. کربلا ہماری منزل کون ہے؟ کہا تاریخ میں پڑھ کے دیکھ لو. جب تاریخ کھولی تو پوچھا, سب سے پہلے سلمان نظر آیا. سلمان ہماری منزل. کہا پہلے میری منزل تو پوچھو نا. اچھا سلمان تیری منزل؟ کہا یا علی. سلمان ایک سوال کا جواب تو دے. جب تم منزل پہ پہنچا, اب میری تھوڑی سی باتیں اوکھے ہو کے سن لینا, وقت میں کافی پڑ گیا. یقیناً یہ باتیں ایسی ہیں جو بہت کم غور فرماتے ہیں, اکثر سنتے ہیں غور کم فرماتے ہیں. سلمان جب تم منزل پہ پہنچا تیری کوئی حسرت باقی رہ گئی؟ کہنے لگا نہیں, جب علی مل گئے حسرت ختم ہو گئی. میں نے کہا تو نے علی سے کبھی کچھ مانگا ہو؟ کہنے لگا نہیں. جب عیسیٰ سے سنا تھا 550 پونے 600 سال عیسیٰ سے سنا تھا ایک محمد آئے گا, پھر میں لوگوں سے پوچھتا تھا محمد کہاں ملے گا, کہاں ملے گا, کہاں ملے گا, سوال کرتا تھا. مگر جب مل گئے پھر مجھے کیا مانگا؟ پھر جب مل گئے تو مل گئے. میں نے کہا کوئی سوال کیا ہو؟ کہا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مجھ سے کہا سلمان کچھ مانگ. میں نے کہا جن کو آپ جیسے مل جائیں. کہا میں تو منزل پہ پہنچ گیا.
सलमान तेरी मंजिल का नाम कहा या अली, मैं समय तमाम तेरी मंजिल का नाम कहा या अली, गुजर कंबर तुम्हारी मंजिल का नाम कहा या अली, चलते चलते करबला पहुंचा, बस मैंने खत्म कर दी बात, करबला वालों तुम्हारी मंजिल का नाम कहा या हुसैन। हैं करबला वालों तुमने मंजिल बदल, अली छोड़ दिया, अल्लाह भी छोड़ दिया, मोहम्मद भी छोड़ दिया, विलायत भी छोड़ दी। कहने लगे ना हमने अल्लाह छोड़ा, ना मोहम्मद छोड़ा, ना अली छोड़ा, ना विलायत छोड़ी। मैंने कहा जी कैसे, तुम जो कह रहे हो हमारी मंजिल का नाम हुसैन है, कहा इस दौर में अल्लाह जिसमें मौजूद है उसे हुसैन कहते हैं, अली के इस दौर के चेहरे को हुसैन कहते हैं, और अगर हमारे अंदर विलायत ना होती तो हम हुसैन से जन्नत लेके चले जाते हैं। ये विलायत ने हमें मजबूर किया है, विलायत ने हमें सिखाया है, इनसे इनको मांगो। करबला वाला तुम्हारी मंजिल कहा या हुसैन, आओ फिर मेरा सवाल है तेरी मेरी मंजिल कौन है? शाबाश, बहुत शुक्रिया, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। तेरी मेरी मंजिल का नाम है इमाम ज़माना, इस दौर का हुसैन, इस दौर का अली, इस दौर का हसन। लोग डरते हैं फजल शाह इमाम ज़माना से। मैं कहता हूँ जितना 11 सरदार करीम थे ना, इन सब की करीमी इकट्ठी महदी में जमा है। मौला जानता है, सरकार के करीब होने की कोशिश करो, सरकार के ये ना कहो आएंगे तो तलवार चलाएंगे मार देंगे, ना डरो, क्योंकि इनके हाथ में जो तलवार है वो भी शजरा शनास है। ऐसे नहीं है, जब भी चलती थी शजरे देख देख के काटती थी। बताया था ना मैंने फजल शाह जी के जलसे में, गुजारिश की थी ना, एक मतबा अली के हाथों में जब चली, सामने मालिक अश्तर आया, या अली आज जितने मैंने मारे उतने आपकी तलवार ने मारे। मौला फरमाते तेरी तलवार बगैर देख के काटती गई, तेरी तलवार शजरे देख देख के काटती गई। मौला इसका मतलब है दुश्मनों को छोड़ दिया? फरमाया हाँ, मेरी तलवार ने उस दुश्मन को छोड़ दिया जिसकी पुश्त से महदी का नौकर निकला। बस आओ, नमाज में अल्लाह से अपनी मंजिल पे पहुंचने की दुआ करो, रोजे में अल्लाह से अपनी मंजिल पे पहुंचने की दुआ करो, मजलिस के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचने की दुआ करो, मातम के जरिए अपनी मंजिल को वफा का यकीन दिलाओ। एक नई चीज देने लगा फजल साहब के इलाके में, या तो मेरा आना बंद हो जाएगा या फिर इंशाअल्लाह चक्कर लगते रहेंगे। ये सीने पे पड़ने वाला हाथ सिर्फ मोहब्बत हुसैन नहीं, सिर्फ यजीदियत के मुंह पे तमाचा नहीं। खुदा की कसम, मवालिया ने हैदर करार, तुम्हारा कोई दोस्त कहीं परेशान हो, घबराया हुआ हो, किसी मुसीबत में मुब्तला हो, क्या जाके कहते हो? अकेला ना समझ, मैं हूं। तुम अपने जमाने के इमाम को कह रहे होते हो अकेला खून ना रो, मैं हूं। हाय मौला, मैं हूं, बादशाह मैं हूं। फजल शाह खुदा ना करे किसी का कत्ल हो जाए, अफसोस करने बंदे किसके पास जाते हैं? वारिस के पास है? बंदे जाएं, फातिहा भी पढ़ें, खाना भी खाएं, हो भी आए, वारिस को ना मिले, क्या कहेंगे? वो तो आया ही नहीं था। इसलिए मेरी पहली गुजारिश ये है, जब भी मजलिस में बैठा करो पुरसा वारिस को दिया करो। मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है, मौला तेरे घर के बिखरने का बड़ा अरमान है, मौला तेरे घर पे उम्मत के किए जाने वाले जुल्मों का बड़ा अरमान है। अफसोस किया करो, इमाम से कहा करो, रोते रोते कहा करो, मौला तू अकेला बैठ के रोता है, पता नहीं कभी किसी ने तुझे तसल्ली दी भी या नहीं। खुदा जानते हैं फरज शाह भाई फजल शाह, हम मजालिस तो पढ़ते हैं, यकीन जानिए जिस दिन हमें ये एहसास हो गया ना कि पर्दादार जो दरबार गए थे वो भी हमारे, जो बाजारों में गए थे वो भी हमारे पर्दादार, हमारी कैफियत बदल गई। अच्छा एक और बात बताओ, आंसू निकल ही आए फरज शाह, जब किसी का कोई दुनिया से चला जाए अफसोस करने के बाद एक बात करते हो ना, जनाब मेरे लायक कोई हुक्म कहते हो ना, तो हर मजलिस में कहा करो रोते रोते, महदी हमारे लायक कोई हुक्म हो, हम हाजिर हैं। मौला तू है खून हुसैन का बदला लेने वाला, मौला तू है करबला वालों का बदला लेने वाला, मौला जब भी तू बदला लेना चाहे करबला वालों का, मौला हम हाजिर हैं। पूछा करो रोते रोते, मौला सदियां हो गई कभी ठंडा पानी भी पिया या नहीं? लिखा है कुतुब में रोता रहता है, सारे तबरुकात करबला रख के बैठा है, कभी उन इमामों को देख के रोता है जो गुलाबी नहीं थे उम्मत ने कर दिए,
کبھی قاسم کی مہندی کو دیکھ کے روتا ہے، سلام ہو اس مہندی پر، کسی عاشق نے سلام لکھا ہے، سلام ہو قاسم کی مہندی پر کہ دنیا کی پہلی اور آخری مہندی ہے جو پانی سے نہیں سیدزادیوں کے آنسوؤں سے بھگوئی گئی۔ اللہ مان، اللہ میرا دل ہے میں سردار کے مسائب میں سے بازار کا مسائب سنا۔ کبھی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو دیکھ کے روتا، میرا اللہ یہ معصوم تھا، اس کا کیا قصور تھا۔ کبھی اپنی طرف دائیں طرف رکھے ہوئے مدینے کے جلے ہوئے دروازے کو دیکھ کے روتا ہے، میرا اللہ یہ تو مزدور تھی، اس کا کیا قصور تھا۔ تسلی دلایا کرو جب مصلی پہ بیٹھا کرو نا، مولا کو تسلی، مولا بڑا ارمان ہے تیرے گھر کے اجڑنے کا۔ کبھی بازاروں کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی درباروں کی پیشیوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ سرد خزائی روایت کرتا ہے میں بلبک پہنچا، میں نے کیا دیکھا، ماحول بڑا عجیب ہے، لوگ خوشیوں میں مصروف ہیں، عید کا سماں ہے، مبارک باتیں دیتے پھر رہے ہیں، جس کو دیکھتا ہوں خوش ہے، ہنس رہا ہے، کہہ کے مار رہا ہے۔ کہتے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، سامنے میں نے ایک غریبوں کا قافلہ دیکھا، میں نے ایک بندے کا کندھا ہلا کے کہا یہ خوشیاں بھی ہیں، ادھر سے وہ غریبوں کی رونے کی آوازیں بھی آ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بندہ مجھے کہتا ہے تجھے پتہ نہیں، پردیسی لگتا ہے، یہ ماجرا عام نہیں، یہ کسی غریب کو بلا کے لوٹا گیا، کسی غریب کو بلا کے لوٹا گیا۔ سرد خزائی کہتا ہے وہ غریب کون ہے؟ کہا جا کے خود پوچھ۔ کہتا میں قریب گیا، میں نے دیکھا ایک جوان ہے غیرت کی وجہ سے جس کی کمر جھک چکی، آئے وہ جوان جو کہتا تھا بابا آپ کی قربانی شہادت دینا آسان ہے، بابا میرا پھوپھیوں کو دربار اور بازار لے جانا بہت مشکل، وہ غریب وہ مظلوم کمر جھکی ہے۔ سرد خزائی کہتا میں قریب گیا، میں نے کہا آپ کا تعارف؟ کہا علی ابن الحسین۔ کون سے حسین؟ کہا مدینے والے۔ سرد خزائی کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے مجھے میرے اوپر بجلی گری، کہتا میں رونے لگ گیا، آپ ان کے بیٹے، آپ سید سجاد ہیں، سرکار آپ کی یہ کیفیت؟ سرکار ہے، رونے لگ گیا۔ سرکار بھی سید سجاد بھی رو رہے ہیں، اس کی اور سجاد بادشاہ کے رونے میں فرق ہے، یہ پانی رو رہے ہیں اور خون رو رہے ہیں۔ کسی عاشق نے سلام لکھا، میرا سلام ہو اس شہزادے پر کہ جس کے کربلا سے لے کر شام تک گلی گلی کوچے کوچے جگہ جگہ خون کے قطرے موجود ہیں۔ بلکہ یہاں ایک عاشق یہاں تک سلام لے گیا، وہ کہتے ہیں کربلا جانے والوں کوشش کیا کرو، اس کا سلام ہے یار، پر اچھا میں سنانے لگا ہوں، سنائے بغیر رہ نہیں پاؤں گا۔ کہتے ہیں کوشش کیا کرو جب کربلا جایا کرو، جوتیاں پاکستان اتار کے جایا کرو، ہو سکتا ہے جہاں تمہارا پاؤں لگے وہاں سجاد کا خون ہو، بکھرا ہے سردار کا خون۔ قریب گیا میں نے سرکار کو جب یہ کیفیت دیکھی رونا شروع ہو گیا۔ سید سجاد مجھے سوال کرتے ہیں تو کیوں روتا ہے؟ رو کے کہتے ہیں جس کے امام زمانہ کو بے دردی سے شہید کیا جائے، جس کے شہزادوں کو قیدی بنا کے بازاروں میں لایا جائے، جس کی مخدرات کو بھی ساتھ اسی طرح قیدی بنایا جائے، وہ نہ روئے تو کیا کرے؟ مولا آپ جو اتنا رو رہے ہیں، فرمایا میں تو دیکھ کے آیا ہوں، میرے سامنے ایک یوسف نہیں 18 یوسف قربان ہوئے، میرے سے تو کیا پوچھتا ہے؟ میری یہ کیفیت تو کیا پوچھتا ہے؟ کہا میں تو گواہ ہوں اس واقعے کا، تو ایمان سے بتا۔ یہاں امام نے دل کی بات کی ہے، سنتے بھی جانا روتے بھی جانا۔ فرماتے ہیں ایمان سے بتا کبھی کسی باپ کو اس کی بیٹی کے سامنے ذبح کیا گیا؟ تو ایمان سے بتا اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی، اس معصومہ کی کیا کیفیت ہوگی جس کے سامنے اس کے باپ کو شہید کیا گیا ہو۔ سرکار میرے لائے کوئی حکم، مجھے حکم فرمائے۔ سرکار فرماتی ہیں اگر تو کچھ کر سکتا ہے ایک چھوٹا سا کام کر، ان لائنوں کو کہے یہاں سے یہ سر ایک طرف لے جائیں، جس نے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا وہ بہت روتی ہے، ان کو کہو سر لے جائیں۔ یہ کہتا میں قریب گیا، میں نے 50 دینار دیے، میں نے کہا یہ سر آگے لے جاؤ۔ کہتے میں جو ہی لے کے گیا شمر آگے بڑھا، آواز دے کے کہتے کیوں سر آگے لے کے جا رہے ہیں؟ کہا بس مجبوری تھی۔ کہا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کہا نہیں ہم نے لے کے جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے وقت مانگا ہے۔ کہا نہیں حسین کی بیٹی دیکھے تو صحیح،
روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا ماتم حسین